تو جب آپ شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے نا، اس کے بعد پھر نبی اپنی امتوں کے لیے شفاعت کریں گے. یعنی یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ جب کسی کو عرض کرنے کی ہمت نہیں تھی تو حضور اللہ کے جلال کو جمال میں تبدیل کروائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو جائے گی. یہی مطلب ہے آیت الکرسی کی اس آیت کا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کرے سوائے اس کے جو جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے دے. اذن بمانا اجازت جس کو دے دے. تو حضور سے بڑھ کے کوئی اجازت یافتہ ہے؟ تو لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. تو بھائی وہ اس معنی میں ہے کہ سب سے پہلے حضور جن کو اذن ملا ہے وہ شفاعت کریں گے. اور امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. اب تو اذن آپ کو کب کا مل چکا ہے؟ اذن کب کا مل چکا اب تو حضور. ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے، ہم غریبوں کے شفاعت. اسی لیے حکم یہ ہے زائرین کو اور حاضرین بارگاہ رسالت کو کہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو شفاعت کا سوال کریں. یہی وہ چیز ہے جو حضور سے مانگنے والی ہے. اور یوں کہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کریں جن کی آپ شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. اور اسی طرف اشارہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 64 کا 5ویں پارے میں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یہ آیت آج بھی معجزہ شریف کے اوپر سونے کے حرفوں میں لکھی ہوئی ہے. اور ہماری مسجد میں یہ دیکھیں بائیں حصے میں آخر میں یہ بیک پہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ روضہ شریف پر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسی آیت کو ذہن میں رکھ کے حضور سے سوال کریں اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. جاؤکا تیری خدمت میں حاضر ہوں. فاستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول رسول ان کی سفارش کرے. لوجد اللہ تواب الرحیم تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یقین ہو تو امام احمد رضا والا وہ کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ یقین ہے کہ بلایا ہی خود ہے. جب بلاوا آتا ہے تو بندہ جاتا ہے وہاں پہ، تو جب بلایا خود ہے تو کوئی خالی ہاتھ بھیجتا ہے بلا کر. کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. جاؤ کا اس آیت کی طرف اشارہ ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کہتے ہیں کریموں کی در کی شان کے خلاف ہے کہ رد کر دیں بلا کر. وہ جب بلائیں گے تو جولی بھر کر ہی بھیجیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ جائے کوئی زائر ادب اور احترام سے حاضر ہو تو سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرے. اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں. اچھا جب شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو ہوتے ہوتے پتہ کہاں تک کیفیت پہنچ جائے گی. احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ حدیث درج کی جسے سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث درج کرتے ہیں کہ بروز قیامت نمازیوں کو حکم ہوگا چلو جاؤ جنت میں چلے جائیں گے. مجاہدین جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے رب کی راہ میں جہاد کرتے رہے ان کو حکم ہوگا جاؤ جنت میں. علماء آئیں گے ان کو روک لے جائیں رک جاؤ. وہ رک جائیں گے اور بڑے گھبرا جائیں گے کہ سب کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے ہمیں کیوں روک دیا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے یا اللہ نمازیوں نے نمازیں پڑھی ہمارے بتانے سے، مجاہدین نے جہاد کیا ہمارے شوق دلانے سے، تو وہ تو جنت میں جا رہے تو ہمیں کیوں روکا ہے. تو اللہ پاک فرمائے گا تم تو میرے بڑے پیارے ہو، تمہیں کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں روکا بلکہ اس لیے روکا ہے کہ میدان حشر میں دیکھو نگاہ دوڑاؤ
جہاں کوئی تمہارا تعلق والا آج اس کا ہاتھ پکڑو جنت ملے گی، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو وہ علماء جن کا آج سٹیٹس سوسائٹی میں اتنا کوئی اپ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے جی، بینکر ہے، صنعت کار ہے، سرمایہ دار، بڑی شان ہے اس کی بھائی ہے، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں شان کھلے گی وہ چٹائی اور بوریا نشین جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول پڑھاتے رہے، آج ان کی شان یہ ہے کہ حکم ہوگا نگاہ دوڑاؤ جہاں کوئی تمہارا پیارا ہے، جہاں کوئی تمہارا دوست ہے، ہاتھ پکڑو ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ ان کا سٹیٹس اس وقت پتہ چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حضور کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرمائے۔ امام احمد رضا بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ تو شفاعت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہنا چاہیے اس حد تک کہ کثرت سے شفاعت کے اصول کا ذکر کریں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، یعنی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ذکر شفاعت کرتے رہو مسلسل، یہ نہیں کر کے چھوڑ دو، کرتے ہی رہو۔ کہتے ہیں حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، کیونکہ جو شفاعت کا انکاری ہے، حدیث ہے حضور کی، فرمایا جو شفاعت کا منکر ہے، جو شفاعت نہیں مانتا، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہونی بھی نہیں چاہیے، جو شفاعت کا منکر ہوگا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، فرمایا کہ میں اس کی شفاعت قیامت والے دن نہیں کروں گا۔ ہم تو بارگاہ رسالت میں شفاعت کے سوالی ہیں، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔